السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے ونڈوز 10 انسٹال کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو جو چیزیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کو ونڈو انسٹال کر لیتے ہیں، پھر اس میں آپ جو پروگرام چلانا چاہیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ونڈو کی تھوڑی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ سیٹنگ ہو جائے تو آپ کی جو ونڈو ہے وہ لانگ عرصہ تک چلتی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی ونڈوز کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں بیسٹ یوز کے لیے۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ فرینڈز، جب بھی ہم ونڈوز 10 انسٹال کرتے ہیں، سب سے پہلے تو جب وہ انسٹال ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس بہت ساری ایسی ایپس آ جاتی ہیں جو کہ آپ پری انسٹالڈ ایپس ہوتی ہیں، جیسے کہ کینڈی کرش ساگا، ویدر کی ایپ، گیٹ آفس، اس قسم کی ایپس آ جاتی ہیں۔ ایپس کو ان انسٹال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگر آپ ان کو ان انسٹال کر دیں دوبارہ یہ واپس آ جاتی ہیں۔ تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے جو سسٹم ہے کوئی ایسی ایپس نہیں ہے، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو میں یوز نہ کرتا ہوں۔ میں نے وہ صرف پروگرام رکھے ہوئے ہیں جو میں یوز کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، صرف یہ پروگرام پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی کریں، آپ جو پروگرام انسٹال ہوتے ہیں ونڈوز میں ان کو ان انسٹال نہیں کر سکتے۔ تو میں پی سی سیٹنگ میں آ جاتا ہوں، یہاں پہ ایپس اینڈ فیچرز میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیں وہی پروگرام ہے صرف جو میں یوز کرتا ہوں، اس وجہ سے میں نے رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی پروگرام نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے جب ونڈو انسٹال کرنی ہے تو آپ نے اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا، کچھ دیر کے لیے آپ نے اس کو انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں کرنا جب بھی آپ کریں۔ تو میں آپ کو ایک پروگرام بتاتا ہوں، اگر آپ وہ کر لیں گے تو آپ کے کمپیوٹر سے ساری وہ جو ایپس ہوتی ہیں وہ ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی، جو پری انسٹالڈ ایپس ہوتی ہیں۔ تو وہ کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اوپن کر لینا ہے گوگل اوپن کر لیں گے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ آ کے آپ نے ٹائپ کرنا ہے ڈسٹرائے، یہ آ جائے گا، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ پھر ہم نے پہلی ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے، گیٹ ہب والی سائٹ پہ۔ یہاں سے ہم نے کوئی بھی ایک انسٹال کر لینا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ انسٹال ہو جائے گا۔ ابھی جب آپ کو یہ انسٹال ہو جائے گا تو آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن۔ یہاں سے پہلا بٹن بڑا سا بنا ہوگا، اس کو لکھا ہوگا ڈسٹرائے ونڈوز 10 اسپائنگ۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروگرام ہے کیا، کہ جب بھی آپ ونڈوز 10 انسٹال کرتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کا ونڈو 10 کرنے کے بعد جو کمپیوٹر ہے وہ فل کنٹرول میں ہوتا ہے مائکروسافٹ کے۔ اگر آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اپنے کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے کی بورڈ سے ایک ایک جو کی پریس کرتے ہیں اس سارے کا ریکارڈ جاتا ہے مائکروسافٹ کے سرور پہ۔ تو یہ جو اپلیکیشن ہے یہ اس میں مدد کرتی ہے کہ جو وہ سپائنگ کر رہے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جو چیزیں وہ کیچ کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے میں یہ جو اپلیکیشن ہے یا پروگرام ہے وہ مدد کرتی ہے۔ جب اس پروگرام کو اوپن کرنا ہے تو یہ اس طرح کا اس کا انٹرفیس آئے گا۔ یہاں پہ لکھا ہوگا ڈسٹرائے ونڈوز 10 اسپائنگ۔ یہاں پہ بہت ساری سیٹنگ وغیرہ ہوں گی، اور یہاں پہ آپ نے جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ وہ ساری ویب سائٹس یا وہ ساری ڈومینز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر سے جو ڈیٹا ہے سرورز پہ ٹرانسفر کرتی ہیں، ان سائٹس کو فائر وال میں جا کے ان کو کر دیتا ہے بلاک۔ اب یہاں پہ ڈسٹرائے ونڈوز 10 اسپائنگ پہ کلک کر دیں گے۔ جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں سے یہ ساری وہ والی سروسز جو ہے ان کو بند کرنا شروع کر دے گا، جو کہ ڈیفالٹ جب آپ کمپیوٹر لیتے ہیں یا اس پہ ونڈوز انسٹال کرتے ہیں اس وقت آن ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بے شمار تعداد میں یہ جو ویب سائٹ ہے جو windows.com کی، جن پہ یہ ہماری معلومات یا جو بھی ہم کمپیوٹر پہ کرتے ہیں وہ جاتا ہے ادھر سینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری ان کو بلاک کر رہا ہے۔ لیکن ونڈوز 10 پرائیویسی ایشوز کے لحاظ سے سب سے کنٹروورشل جو ہے ونڈوز ہے۔ ونڈوز 7 بہترین ونڈوز تھی، اس میں یوزرز کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا تھا۔ اگر آپ اب بھی جا کے بلاگز ہوتے ہیں یا جو ونڈوز 10 کو سرچ ہی کریں تو بہت ساری ایسی آئیں گے، ونڈوز 10 آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ چرا رہی ہے، اس قسم کی جو آپ کو پوسٹ دیکھنے ملیں گی۔ اگر آپ نے پھر بھی ونڈوز 10 انسٹال کرنی ہے تو یہ جو پروگرام ہے یہ بالکل سیف پروگرام ہے، اس میں کوئی ایسا وائرس وغیرہ نہیں ہے، اور یہ ساری ان چیزوں کو بلاک کر دے گا جو کہ آپ کا ڈیٹا مائکروسافٹ کی سروس پہ ٹرانسفر کرتی ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارا کہ جب ہم اس پہ کلک کر دیں گے ڈسٹرائے ونڈوز 10 اسپائنگ پہ تو اب جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ فلی آف لائن ہو گیا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ اب انٹرنیٹ سے کنیکٹ بھی کر دیتے ہیں تو جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ مائکروسافٹ کے سرورز پہ ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور جو بہت ہی بڑا ریزن ہے ونڈوز 10 کے یا کہہ سکتے ہیں کنٹروورشل ہونے کا،
وہ یہ ہے کہ ونڈوز 10 میں آپ اپڈیٹس ہیں ان کو روک نہیں سکتے. تو اپڈیٹ والا سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ کبھی آپ نے ٹورنٹ سائٹ یوز کی ہوگی، تو جب وہ ٹورنٹ آپ کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ ٹورنٹ جب ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، وہ جب ڈاؤن لوڈنگ ختم کر دیتا ہے تو پھر اس میں ایک آپشن آ جاتا ہے سیڈنگ. سیڈنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کا کمپیوٹر وہ جو فائل ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، پھر وہ فائل پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرے لوگوں کو. جو ونڈوز اپڈیٹ ہے اس میں بھی وہی والا جو انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا جو کمپیوٹر ہے، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پرمیشن کے بغیر یہ اپڈیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پرمیشن کے بغیر ریسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی ڈاکومنٹس آپ نے کھولے ہوئے ہیں، کوئی آپ کسی ڈاکومنٹ پہ ورک کر رہے ہیں، تو آپ بغیر آپ کو بتائے یہ جو ونڈوز ہے وہ ریسٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی. پہلی تو یہ ریزن ہے. اب ہم اس کو بند کیسے کریں؟ یہ جو کام ایسے کرتی ہے کہ اگر آپ کے سسٹم میں اپڈیٹ ہو رہی ہے تو وہ جب اپڈیٹ آپ کے سسٹم میں کمپلیٹ ہو جائے گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے سسٹم میں اپڈیٹ ہو جائے گی تو پھر یہ آپ کا سسٹم ہے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ یہ نہیں روک سکتے اس کو کہ یہ جو آپ کا سسٹم ہے یہ دوسرے سسٹم کو جو آپ کے ایریا میں ہیں یا آپ کے نیٹ ورک میں ہیں ان کو اپڈیٹ پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. ونڈوز 10 میں جب آپ ونڈوز انسٹال کرتے ہیں تو بہت ساری اپلیکیشن ہوتی ہیں جو پری انسٹالڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ ایکس باکس ہو گیا، ونڈوز ویدر ہو گیا، فوٹوز اپلیکیشن ہو گئی، گروو میوزک ہو گیا، کیلنڈر وغیرہ. ساری جو ایپس ہوتی ہیں، جو پری لوڈڈ ایپس ہوتی ہیں، جو آپ ونڈوز انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو ایپس نظر آتی ہیں، اسٹارٹ مینیو پہ کلک کرتے ہیں، آپ اس پروگرام کی مدد سے ان ایپس کو ڈیلیٹ کر سکتے. تو آپ یہاں پہ لکھا ہوگا ڈیلیٹ ونڈوز 10 میٹرو ایپس، کہ جو ونڈوز 10 کی پری انسٹالڈ ایپس ہیں آپ ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ سارا جو مارک ہوا ہو جائے گا کہ آپ ان میں سے کن کن کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ ان پہ کلک کر دیں گے تو اب ہم چلتے ہیں یوٹیلیٹیز میں، انیبل ونڈوز اپڈیٹ اور ڈسیبل ونڈوز اپڈیٹ. ونڈوز 7 وسٹا 8 8.1 اس میں آپ ونڈوز اپڈیٹ کو مینولی ڈسیبل کر سکتے تھے اور اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا تھا. اگر آپ اس میں آپ کو کوئی آپشن ہی نہیں شو ہوتا کہ آپ کس طرح ونڈوز کو ڈسیبل، جو ونڈوز اپڈیٹ ہے اس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر اس پروگرام میں آپ آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو آپشن بنے ہوئے ہیں، ایک ڈسیبل ونڈوز اپڈیٹ اور ایک انیبل ونڈوز اپڈیٹ. آپ یہاں سے ڈسیبل تو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ونڈوز اپڈیٹ کو ڈسیبل کر دیا، اس کے بعد کوئی ایسی امپورٹنٹ اپڈیٹ آ گئی ہے جس کو آپ لازمی طور پہ اپنے جو پی سی ہے یا اس میں مشین ہے اس میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے پھر یہی پروگرام جو اوپن کرنا ہے، پھر یہاں سے آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے. میں نے ابھی کوئی اپڈیٹ نہیں کرنی تھی، اس وجہ سے میں اس کی ڈسیبل اپڈیٹ پہ کلک کر دوں گا. تو جو اب مین اسکرین میں آ جائیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا ونڈوز اپڈیٹ از ڈسیبل، جو ونڈوز اپڈیٹ آپ کی ڈسیبل ہو چکی ہے. ڈیلیٹ ون ڈرائیو، جو ون ڈرائیو اگر ہوتی ہے جو کمپیوٹر میں جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ساتھ والا سیکشن ہوتا ہے یہاں پہ وہ ونڈوز ڈرائیو شو ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو بھی بند کر سکتے ہیں. میں ڈیلیٹ ونڈوز ڈرائیو پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی. اب ہم چلتے ہیں جو مین چیزیں ہم نے یہاں سے جو سلیکٹ کی تھیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کیا ہوتا ہے. یا ہمیں کمپلیٹ کا میسج آ گیا، یہ ساری چیزیں ہم نے سلیکٹڈ ہیں. اب ہم نے یوٹیلیٹیز میں آ جانا ہے، یہاں پہ ہوگا ڈیلیٹ آل ونڈوز 10 میٹرو ایپس. یہاں پہ تو آپ جو میٹرو ایپس ہیں اگر آپ نے پروفیشنل موڈ نہیں کیا تو یہاں سے یہ والی ساری ڈیلیٹ کرے گا. آپ یہاں سے میں پاس کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کون کون سی ڈیلیٹ کرے گا. ایسے نہ ہو کہ اگر آپ ڈیلیٹ کر دیں تو پھر آپ بعد میں مجھے کہتے رہیں گے ہمیں کوئی چیز ضرورت تھی تو اس نے ڈیلیٹ کر دی. آپ نے یہاں سے آرام سے پڑھ لینا ہے کہ کون کون سی آپ ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو جب آپ یہاں سے پروفیشنل موڈ کو سلیکٹ کر لیں گے تو یہاں سے آپ ساری جو ایپس ہیں ان کو ڈیلیٹ کر پائیں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس کوئی بھی اس کی ایپس رہے، تو میں یہاں پھر یہ ساری چیزیں سلیکٹ کر کے پھر میں یوٹیلیٹیز پہ آ جاؤں گا. یہاں پہ میں ڈیلیٹ آل ونڈوز 10 میٹرو ہے چاہتے ہیں تو میں یس پہ کلک کر دوں گا. لکھا ہوا ہے پریس اوکے اینڈ ویٹ فار 15 منٹس. اب 15 منٹ انتظار کریں تو آپ کی جو ایپس ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. ہم اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو اب یہ تھوڑی دیر لگے گا. تو یہ کہہ رہا ہے کہ کمپلیٹ جو آپ کی ساری ایپس ہیں وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. تو اب آپ جب جا کے دیکھیں گے جو اسٹارٹ مینیو ہوگا، میں نے تو یہ دوسرا اسٹارٹ مینیو خود 10 میں ونڈوز 7 کا اسٹارٹ مینیو کس طرح لا سکتے ہیں. اگر آپ ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا. تو اس طریقے سے آپ جو ونڈوز 10 کی جو ساری ایسی سروسز ہیں جو آپ کا ڈیٹا مائکروسافٹ کے سروس پہ ٹرانسفر کرتی ہیں ان کو آپ بند کر سکتے ہیں.
تو یہ طریقہ ہے ونڈوز جو آپ کی جو ڈیٹا ہے اس کو سیکیور کرنے کا بھی اور ونڈوز کی اپڈیٹ کو روکنے کا بھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ٹیوٹوریل وغیرہ، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ طاہر ایمان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔